اور اس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ظاہر ہے ہم اکثر جایا کرتے تھے سی میں. پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ کلب جوائن کیا, پہلے میوزک کلب جوائن کیا, اس کے بعد پھر ڈرامہ کلب جوائن کیا, فلم کلب بھی جوائن کیا, اور پھر ہوا کرتا تھا. دوردرشن پہ ہم نے شوز کیے, ریڈیو کے لیے شوز کیے. اتنے ویژنری لوگوں نے جب کوئی چیز بنائی 1960 میں یہ کینیڈی کمپلیکس بنا اور جنرل ایجوکیشن سینٹر اس زمانے میں شروع ہوا. تعلیمی ادارے سے آج فیض حاصل کر رہے ہیں اور وہ دین سر سید صاحب کی. تو میں سر سید صاحب کے لیے شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. تو جواب نہیں تھا. انہوں نے سر سید نے اپنے بچپن میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تھاٹ از اے تھنگ, جو خیال آپ کے دماغ میں ہے وہی میٹیریلائز ہو سکتا ہے. تو آپ جو خیال آپ کے دماغ میں, میں تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ جس طرح عمران منٹوئی اس چینل کے ذریعے اپنا ایک بہترین مشن لے کے چل رہے ہیں, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں, لوگوں کو شیئر کروائیں, ان سے کہیں کہ اس چینل کو دیکھیں کہ جو جینوئن کاز لے کر جو آدمی چلتا ہے اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے, اور اس میں سبھی کا فائدہ ہے. اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک شخص یہ معمولی آدمی ہے یا یہ کیا کر لے گا اس چیز سے. آج کے زمانے میں جو میڈیا کا رول ہے وہ اتنا پاورفل ہے. ست سری اکال, آداب, السلام علیکم. میں عمران منٹو, سوشل ایکٹیوسٹ, ریکارڈ ٹاک شو لے کے حاضر ہوں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں علی گڑھ کے باہر کے فیمس پرسنالٹیز کو اپنے ٹاک شو میں بلاتے ہیں, ان کا یہاں پہ خیر مقدم کرتے ہیں, اور ان کے یہاں پہ ایکسپینسو تھاٹس اور ایکسپینسو ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے ٹاک شو کے ذریعے سے لوگوں کو ایک اسٹرانگ میسج مل سکے. اور آج میں آیا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, یہ جو جہاں طبیہ کالج ہے, اور آج ہمارے ٹاک شو میں جو گیسٹ ہیں, جو شیرانی صاحب ہیں, جو یونانی میڈیسن طبیہ کالج میں چیئرمین ہے اس ٹائم, اور ان کا سی سے بھی کافی تعلق رہا ہے, اور وہ فارمر کوآرڈینیٹر بھی ہیں, اور لانگسٹ سرونگ کوآرڈینیٹر بھی ہے ان کا. کافی اچھا ایک ٹائم پیریڈ جسے کہہ سکتے ہیں رہا ہے. تو ہم آپ کا سر ٹاک شو میں خیر مقدم کرتے ہیں. شکریہ عمران صاحب. میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا اس شو میں اپنے, جو کہ بہت پاپولر شو ہے, اور جس میں جس طرح کی آپ پرسنالٹیز کو اس میں بلاتے ہیں اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہوں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں سامعین سے خطاب کر سکوں. چلیے سر, جیسے کہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ کی جرنی رہی, ایک اسٹرگل بھی رہا ہوگا, تو ہمارے یوٹیوب کے ویورس آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. عمران صاحب, میرے جو کلچرل ایجوکیشن سینٹر سے میرا جو تعلق ہے وہ 1985 سے ہے, اور اس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ظاہر ہے ہم اکثر جایا کرتے تھے سی میں. پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ کلب جوائن کیا, پہلے میوزک کلب جوائن کیا, اس کے بعد پھر ڈرامہ کلب جوائن کیا, فلم کلب بھی جوائن کیا, اور پھر فوکس میرا جو ہے گھوم پھر کر ڈرامے پر آیا, اور ہم نے ڈرامے کرنا شروع کیے. اس زمانے میں کافی گروپ بندی ہوا کرتی تھی. بہرحال کسی طرح سے ہمارا کام شروع ہوا, اور 85 سے آنورڈس میں نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا, اسی سی سے میں منسلک رہا. ہم نے بہت سارے ایونٹس کیے. پہلی بار ایسا ہوا کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ دوردرشن پر, اس زمانے میں صرف اکیلا ایک چینل ہوا کرتا تھا, دوردرشن پہ ہم نے شوز کیے, ریڈیو کے لیے شوز کیے, دلی میں جا کر شوز کیے, علی گڑھ میں بے شمار شوز ہوئے. تو یہ ایک بہت ہی مزے کی جرنی ہے جس میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. لیکن ایک چیز جو میں محسوس کر رہا تھا کہ اس زمانے میں بھی جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اور اس زمانے میں جب کہ میں 90 میں پریسیڈنٹ بنا, مجھے ایک بڑی الجھن اور کوفت ہوتی تھی کہ یہ سارا مسئلہ جو بھی تھا یہ اسٹوڈنٹ سینٹرک نہیں تھا. اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ
جو ٹیچرس ہوتے ہیں, جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں, جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کی من مانی چلا کرتی تھی. اگر انہوں نے کہا کہ ایک ایونٹ ہوگا تو ہوگا, ورنہ آپ تیاری کیجئے, سب کچھ کیجئے, وہ نہیں ہونے دیں گے تو نہیں ہونے دیں گے. تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جوزف اینسٹین جو کہ آرکیٹیکٹ تھے اس کینیڈی ہاؤس کمپلیکس کے, اور اس کے علاوہ پروفیسر مونس رضا اور کرنل بشیر حسین زیدی اس زمانے کے وائس چانسلر, اتنے ویژنری لوگوں نے جب کوئی چیز بنائی, 1960 میں یہ کینیڈی کمپلیکس بنا اور جنرل ایجوکیشن سینٹر اس زمانے میں شروع ہوا, تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ کی طرح رن کر رہا ہے, نام کلب ہے. لہٰذا جب میں پہلی بار کوآرڈینیٹر بنا, یہ بات ہے 2011-12 کی, تو میں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ پرانی جتنی فائلیں تھیں اور جو اسٹاک تھا ان کو میں نے تلاش اس میں شروع کی, اور مجھے ایک سمجھیے خزانہ ملا, جس سے اندازہ ہوا کہ اس کا جو سیٹ اپ ہم سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹ سینٹرک ہے, اس میں جو کچھ کام ہے وہ اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں. کوآرڈینیٹر اور پریسیڈنٹس کا کام صرف یہ ہے کہ ان کو لاجسٹک پرووائڈ کریں یا ان کو سپورٹ کریں, ان کا جو بھی آئیڈیا ہے اس کو ڈیولپ کریں اور ان کو گائیڈ کریں. سمپل سینسر کرنے کا کام ہے اور کچھ نہیں. تو میں نے وہی طریقہ اپنایا, اور اس کی وجہ سے الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ جس وقت میں نے چارج لیا تھا 2012 میں, اس وقت 58 ممبرس ہوا کرتے تھے سی ای سی میں. جی ای سی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, پھر میں نے ہی وہ نام چینج کروایا, اس کا نام کلچرل ایجوکیشن سینٹر ہوا. پہلے جنرل ایجوکیشن سینٹر ہوا کرتا تھا, کیونکہ جنرل ایجوکیشن جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جنرل ایجوکیشن سینٹر ہے کیا, اس لیے ہمیں اسے کلچرل ایجوکیشن سینٹر بنانا پڑا. تو 2013 میں نام چینج ہوا. لیکن اس سے پہلے جو تھا, جو کچھ میں نے دیکھا کہ 58 ممبر وہ تھے پوری جی سی میں, جس میں کہ 7 کلب رن کر رہے تھے. اور پھر میں نے جس طرح سے کام شروع کیا, میں نے لڑکوں کو ہر طرح سے, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, انہوں نے جو ایونٹ لے کر آئے ہم نے اس کو کرنے کی کوشش کی. اور نتیجہ اس کا ہوا کہ جس وقت میں نے 10 سال بعد اسے سبکدوش ہوا اپنی اس جاب سے, کوآرڈینیٹرشپ سے, جولائی 2024 میں, تو میں نے 1500 ممبرس وہاں پر اسٹوڈنٹ چھوڑے. اچھا سر, جیسا کہ آپ کی جرنی رہی سر, اور جس طرح سے آپ سی ای سی کے فارمل کوآرڈینیٹر, کافی لمبا ٹائم بھی آپ کا رہا, تو سر سید صاحب جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر, اور کہیں نہ کہیں آج ہزاروں کروڑ لوگ اس تعلیمی ادارے سے آج فائدہ حاصل کر رہے ہیں, اور وہ دین سر سید صاحب کی. تو میں سر سید صاحب کے لیے شعر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. تو سر سید صاحب کا جو کلچرل ایونٹس تھے, ایکٹیویٹیز تھیں, اس پہ کیا ان کا نظریہ تھا, تو تھوڑا اس بارے میں بتائیے. دیکھیے, سر سید جو تھے وہ ہما جہت شخصیت, ملٹی فیسٹ, ان کے ٹیلنٹ کا کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے, سر سید نے اپنے بچپن میں ہر طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. انہوں نے کشتی بھی لڑی تھی, انہوں نے ورزشیں کی تھی, وہ سوئمنگ بہت زبردست جانتے تھے. ایک اندازے کے مطابق جو ان کی روداد لکھی ہوئی ہے, ان کی جو سوانح حیات ہے, حیات جاوید, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید روزانہ تقریباً 2 کوس کا مطلب ہوا کہ 3 کلومیٹر تیر کر جاتے تھے, اور 3 کلومیٹر تیر کر یمنا میں واپس آتے تھے, تو تقریباً 6 کلومیٹر وہ تیراکی کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے, ایک رائے صاحب تھے ان کے یہاں پر, ایک ان کی سکھانے کے لیے, ایک میوزک سکھانے کے لیے, موسیقی سکھانے کے لیے ایک گائیکا متعین تھی. تو رائے صاحب ان کے والد کے دوست تھے, ان کے ہاں جا کر انہوں نے وینا بجانے کی اس زمانے میں پریکٹس بھی کی, اور انہوں نے دلی کے 44 گویوں کی گائیکی کے اوپر باقاعدہ آثار السنادید میں اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ میوزک بھی سیکھی تھی, اور تقریر اور ڈیبیٹ کا فن تو وہ جانتے ہی تھے. لکھنے کا بہت شوق تھا, اور ظاہر انہوں نے 1500 کے قریب مقالات لکھے ہیں, تو وہ ایک بہترین رائٹر بھی تھے. تو یہ سب چیزیں جب کسی شخص کے اندر, جتنی اس کی پرسنالٹی میں جب اتنے ساری فنون کا دخل ہو, تو اس کی شخصیت بڑی نکھرتی ہے. تو سر سید نے یہاں آنے کے بعد جو علی گڑھ میں ایم اے او کالج قائم کیا, تو انہوں نے یہاں کے لڑکوں کے لیے ایک ڈیبیٹنگ کلب قائم کیا.
جس کا نام سڈنس ڈبیٹنگ کلب تھا، اور اس کلب میں بچے جا کر تقریریں کیا کرتے تھے، اور سال بھر میں جو تقریر بیسٹ ہوتی تھی اس کو کیمبرج اسپیکنگ پرائز دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلا پرائز جو ہے وہ صاحبزادہ آفتاب احمد خان نے جیتا تھا، جو کہ 1881 میں جیتا تھا، اور سر سید نے اس ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے خود کو انرول کرایا تھا تھیولوجی میں، بی اے تھیولوجی میں، تاکہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ سر سید نے ایک ٹیم بنائی تھی جو ہم کیا تھے کیا ہو گئے ہم، حالی کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے، اس کو وہ لڑکے گایا کرتے تھے ہر جگہ جا جا کر، جہاں جہاں سر سید کو موٹیویٹ کرنا ہوتا تھا، کہیں میلے ٹھیلوں میں، کہیں کسی فنکشن میں، وہ ایم اے کالج کے بچے جا کے یہ نظم ضرور سر سید کی فرمائش پر پیش کرتے تھے، باقاعدہ موسیقی کے ساتھ۔ اس طرح سر سید نے ایک ڈرامہ ٹیم بھی بنائی تھی، اور علی گڑھ نمائش اس زمانے میں جو تھی وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا واحد ذریعہ ہوا کرتی تھی، تو سر سید نے وہاں پر نوٹنکی پیش کی تاکہ لوگ ٹکٹ لیں، اور اس زمانے میں جس طرح نوٹنکیوں میں پیسے دیے جاتے تھے سر سید کا کلیکشن ہو۔ اس کے علاوہ یہ لڑکوں کو انکریج کرتے تھے تقریر کے لیے، چھوٹے چھوٹے ڈرامے کے لیے، پوئٹری ریسائٹیشن کے لیے کہ آپ نظم کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکیں۔ تو یہ سر سید کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس فیلڈ میں بھی زیادہ ہے، لیکن اس کو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ جی کہیں نہ کہیں سر کہتے ہیں نالج از اے پاور، اور آپ کا کافی تعلق رہا سی سے، اور یہ جو ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے ہم ٹاک شو میں جو بھی گیسٹ بلاتے ہیں ایکسپینسو تھاٹس ان کے ایکسپیرینس یہاں پہ شیئر کریں۔ اچھا سر، جس طرح سے آپ کا ایک جرنی رہی تھی اور ایک اسٹرگل بھی رہا ہوگا، کافی آپ کا سی میں تعلق رہا، اور ماشاء اللہ آپ چیئرمین بھی ہیں، تو سر جو ہمارا یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس بھی آپ لوگ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک ہیرو ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں ایک میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ بہت سمپل چھوٹا سا میسیج ہے، تھاٹ از اے تھنگ۔ جو خیال آپ کے دماغ میں ہے وہی میٹیریلائز ہو سکتا ہے، تو آپ جو خیال آپ کے دماغ میں اس کو مٹیریلائز کر سکتے ہیں، آپ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، بشرطی کہ وہ تعمیری خیال، تخریبی خیال کے ساتھ مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی تعمیری کنسٹرکٹیو آئیڈیا ہے تو اگر اس آئیڈیا پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ہر ممکن عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ یہی میں یوتھ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے دماغ میں آئیڈیاز ہیں ان پر بھروسہ کیجئے، ان پہ اعتماد کیجئے، یقیناً وہ آپ کے خواب پورے ہوں گے۔ میں تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ جس طرح عمران منٹوئی اس چینل کے ذریعے اپنا ایک بہترین مشن لے کے چل رہے ہیں، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں کو شیئر کروائیں، ان سے کہیں کہ اس چینل کو دیکھیں، کہ جو جینوین کاز لے کر جو آدمی چلتا ہے اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اور اس میں سبھی کا فائدہ ہے۔ اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ایک شخص یہ معمولی آدمی ہے یا یہ کیا کر لے گا اس چیز سے۔ آج کے زمانے میں جو میڈیا کا رول ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے جس طرح کے عمران منٹوئی صاحب کر رہے ہیں تو یقیناً یہ اسی طرح کے فائدے کا ہوگا جس کی مثال ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس مشن میں ساتھ ہوں۔ شکریہ۔ جیسے کہ سر نے بتایا ابھی کہ کہیں نہ کہیں تھاٹس پروسیس ویری امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے لائف میں فالو کرتا ہے، اور ہمارے چینل میں آپ کو بتا دوں ویورس کے یہ جو ہمارا چینل ہے اس پہ ہم نے سر سید صاحب کی بھی ڈاکومنٹری بنائی۔ آپ لوگ جب دیکھیں گے چینل پہ اکیڈمک سے اس پہ ٹاک شوز فیمس پرسنالٹیز کے ساتھ میں سر سید صاحب کے الحمدللہ 12 پارٹس آ چکے ہیں، تو آپ لوگ دیکھیں گے تو کافی آپ لوگ کو اس سے اویئر ہوگی، کیونکہ سر جو یوتھ ہوتے ہیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اویئرنیس کم ہوتی ہے، تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے جیسے کہا کہ بہت بڑا ایک پاورفل آج کل وہ ہے میڈیا میں، تو اسی میری بھی سر یہی کوشش ہے، بس آپ جیسے جو تھاٹس ملتے رہتے ہیں، آپ جیسے بڑے لوگ سے ملتا رہتا ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ایسے ہم آپ کو اچھے اچھے ٹاک شوز اور ایکسپینسو ٹاک شوز دکھاتے رہیں گے۔ تب تک لیجیے مجھے اجازت، میں عمران منٹوئی۔